الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسے اپنے مراقبے میں رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حالتوں سے مطلع و باخبر ہے۔ دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے عقد نکاح کو طلاق کے ذریعے ختم کرنے کو میاں بیوی کے لیے اس وقت جائز قرار دیا ہے جب ازدواجی زندگی کو شریعت کے مطابق جاری رکھنا ناممکن ہو یا نفس کے لیے فتنے کا ڈر ہو۔ اس وقت شوہر عقد نکاح کو زبانی یا تحریری طور پر صریح لفظ طلاق کے ذریعے ختم کر سکتا ہے۔ مثلا وہ کہے یا تحریر کرے کہ آپ طلاق یافتہ ہیں یا میں نے آپ کو طلاق دیا، یا لفظ کنایہ سے طلاق دے کر عقد نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ مثلا وہ کہے تم میکے چلی جاؤ اور اس کی نیت طلاق کا ہو۔ اسی طرح ایسی صورت میں قاضی یا اس کے نائب کے ذریعے فسخ نکاح کروایا جا سکتا ہے، یا عورت شوہر کو کچھ مال دے کر خلا کروا سکتی ہے۔ شریعت میں یہ آسانی و سہولت رکھی گئی ہے اور یہ اس وقت جائز و درست ہے جب دونوں کے لیے شرعی زندگی گزارنا ناممکن ہو۔ اور طلاق واقع ہونے اور نہ ہونے کے لحاظ سے اس کی دو قسم ہے۔ پہلی قسم سنی طلاق ہے، وہ یہ کہ شوہر اپنی بیوی کو حیض کے علاوہ طہارت کے وقت طلاق دے جس میں اس سے جماع نہ کیا ہو۔ اگر اس نے ایسا کیا تو ایک طلاق واقع ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ عز و جل نے سورہ طلاق میں فرمایا، اے نبی اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو اس کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو۔ عدت یعنی ایسی پاکیزگی کی مدت میں جس میں جماع نہ ہوا ہو۔ اور دوسری قسم بدعی طلاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے حالت حیض میں طلاق دے یا اس طہارت میں جس میں اس سے جماع کیا ہو۔ اگر اس طرح طلاق ہوا ہو تو یہ بدعی طلاق ہے جو اس کے مالک کو گنہگار بناتی ہے اور اس کا طلاق واقع نہیں ہوتی۔ علماء کی ایک جماعت کی یہی رائے ہے۔ بخاری و مسلم شریف کے حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اسے حکم دو کہ وہ اسے واپس لے لے، یعنی اپنی بیوی سے رجوع کر لے، پھر اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر حیض آئے پھر پاک ہو جائے، پھر اگر وہ چاہے تو اسے روک لے اور اگر چاہے تو اسے چھونے سے پہلے طلاق دے دے۔ اور یہ وہ عدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، طلاق واپس ہونے اور نہ ہونے کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم رجعی طلاق ہے، اگر شوہر اپنی بیوی کو پہلی یا دوسری طلاق دے دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے وہ دو مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ طلاق کے بعد اور دوسری مرتبہ بھی طلاق کے بعد رجوع کر سکتا ہے، پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اگر عورت حیض والی ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور اگر اسے حیض نہ آئے
یا وہ عائشہ ہو یعنی عمر دراز عورت ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں، اور اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں فرمایا تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، اور حاملہ عورت کی عدت ان کے وضع حمل ہے۔ جب تک وہ عدت میں ہے اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے، یا تو زبانی طور پر یہ کہہ کر کے کہ میں نے تم کو واپس لیا، یا تحریری طور پر، یا اس سے جمع کر کے، اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک عمل کر لیا تو اس سے رجوع ثابت ہو گیا۔ دوسری قسم طلاق بائن ہے، یہ تیسری طلاق ہے، اگر یہ دے دی جائے تو رجوع نہیں کیا جا سکتا الا یہ کہ وہ کسی دوسرے مرد سے حقیقت میں شادی کرے، نہ کہ وقتی طور پر حلالہ کروانے کی غرض سے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کی طرح زندگی بسر کرے، پھر اگر اس کا شوہر اسے طلاق دے دے اور وہ عدت گزار لے، پھر اگر اس کا دوسرا شوہر اسے طلاق بائنہ دے دے تو اس کے پہلے شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے نئے عقد کے ساتھ نکاح کرے۔ اگر شوہر بیوی کو جمع سے پہلے طلاق دے دیتا ہے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، وہ اس سے بائنہ ہو جائے گی اور اس کی واپسی نہیں ہوگی سوائے نئے عقد کے۔ اور جس سے جدائی واقع ہو جاتی ہے ان میں خلا اور فسخ نکاح ہے، پس اگر شوہر نے اپنی بیوی کو خلا کروا دیا یا قاضی نے فسخ نکاح کر دیا تو عورت پر عدت ہے اور وہ شوہر سے جدا ہے۔ اور ایک ہی نشست میں یہ کہہ کر 3 بار طلاق دینا صحیح نہیں ہے کہ تم کو طلاق دی گئی، طلاق دی گئی، طلاق دی گئی، یا تم کو 3 طلاق دی گئی۔ اگر کسی نے اس طرح طلاق دیا اور اس کا ارادہ 3 طلاق کا ہے تو اس سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی، 3 نہیں۔ علماء کی ایک جماعت کی یہی رائے ہے، اس لیے کہ امام مسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے میں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 2 سال میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی شمار کی جاتی رہی ہے۔ رواہ مسلم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، اگر طلاق کے ذریعے عقد نکاح کا تحلیل کسی جواز کے بغیر ہو تو طلاق شریعت کے خلاف ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مذکور ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنا دستہ بھیجتا ہے، یعنی اپنے چینوں کو بھیجتا ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ اس میں سب سے کم منزلت والا فتنے کے اعتبار سے سب سے بڑا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایسا ایسا کیا، ابلیس کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں اس شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں کروا دیا۔ تو ابلیس اسے اپنے سے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے تم نے بہت اچھا کام کیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأة سألت زوجها طلاقا في غیر ما بأس فحرام علیہا رائحة الجنہ۔ جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ دوستو، شادی کے آغاز میں تکلیف کی وجہ سے یا عارضی مشکلات یا رشتہ دارانہ عدم موافقت کی وجہ سے، خاص کر جب اولاد موجود ہو تو طلاق میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے معاشرتی بگاڑ و تفرق پیدا ہوگا۔ پس میاں بیوی کو چاہیے کہ صبر و تحمل اور رفق و نرمی سے کام لے اور پرہیزگار و امانت دار لوگوں سے مشورہ کرے اور اپنے مشکلات کا حل نکالے۔ مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مومن سے کوئی چیز الگ نہ کرے، اگر اس کی کسی چیز کو ناپسند کرے تو دوسری چیز سے وہ راضی ہوگا۔ اور میاں بیوی گھروں کو توڑ پھوڑ کرنے والوں سے ہوشیار رہیں، اور میاں بیوی گھروں کو توڑ پھوڑ کرنے والے یعنی گھروں کو اجاڑنے والے کینہ پرور لوگوں سے ہوشیار رہیں، جو عورت کو اس کے شوہر کے خلاف یا شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف بگاڑ کر گھروں کو اجاڑتے ہیں۔ اور گھروں کو تباہ کرنے والا باپ، ماں، بھائی، بہن یا کوئی اور ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے چوکنا ہونا، ہوشیار ہونا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا، وہ ہم میں سے نہیں جو عورت کو اس کے شوہر کے خلاف کرے، وہ ہم میں سے نہیں جو عورت کو اس کے شوہر کے خلاف کرے یعنی اس کے شوہر کے خلاف ابھارے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ طلاق میں جلدی نہ کریں، اور صبر، تحمل و نرمی و رفق نرمی و رفق سے کام لیں، اور حتی الامکان ہم اور آپ شرعی امن سکون کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور ان تمام نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہوں۔ میرے بھائیوں، آخر میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ نقصان سے بچاؤ کرنا صحت کے اصول میں سے ہے، اور اسباب اختیار کرنا مقصود شرعی ہے۔ پس مواطن و مقیم کو چاہیے کہ انفلوئنزا کا ویکسین لینے میں کوتاہی نہ کریں، اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، خاص کر عمر دراز لوگ اور بچے و دائمی بیمار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ اس ملک کی اور یہاں کے لوگوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو امن سکون کی زندگی، امن سکون کی شرعی زندگی، ازدواجی زندگی اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اب آئیے ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی، یا اللہ تو اپنے محبوب نبی پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت و تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر لگا۔ یا اللہ، تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو، ان کے ولی عہد کو، اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما، اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں بارش عطا فرما۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا۔ یا اللہ، تو ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں مایوس لوگوں میں شامل نہ فرما۔ یا اللہ، اپنے بندوں اور جانوروں پر رحمتیں بارہ سیراب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔